السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ نساء کی 114ویں آیت سے درس شروع ہوگا۔ تلاوت پہلے جاری تھا یہ درس یا نہیں؟ اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ 4 آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان سے ہی آج میں درس کا آغاز بھی کرتا ہوں۔ شاید اسی دائرے کے اندر ہی آج کا درس ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو قابل بحث ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ، اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتے تو ان میں سے ایک گروہ نے تو ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ضرور تجھے گمراہ کر دیں گے، لیکن وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اور وہ تجھے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتارے ہیں اور تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا تھا، اور تجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ فضل سے ہی اس آیت کا آغاز ہوتا ہے اور فضل ہی پر اختتام ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے فضل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اس آیت کا مرکزی نقطہ سمجھنا چاہیے۔ وہ ایسا فضل ہے جیسا فضل اور کسی پر کبھی نازل نہیں کیا گیا۔ تو فضل سے آغاز اور فضل پر اختتام میں جو اختتام والا جملہ ہے وہ اور بھی زیادہ فضل کی اہمیت کو بڑھا کے دکھانے والا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ تجھ پر خدا تعالیٰ کا فضل بہت عظیم الشان ہے، ایسا کہ اس کی کوئی مثال کہیں اور دکھائی نہیں دے گی۔ یہ مرکزی نقطہ ہے جس کے بعد اب میں تفصیلی بحث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمہ، یہاں ایک لفظ ہمہ کا ذکر ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ۔ ہمہ کا مطلب ہے کوشش کر کے کسی کو متعلق کوئی برا ارادہ کرنا، اور یہ امکانی بحث ہے، احتمالی، کہ کوشش کر کے کوئی برا ارادہ کیا جائے اور اس برے ارادے میں بسا اوقات کلیتاً ناکام بھی ہو جائے، تب بھی لفظ ہمہ ہی استعمال ہوگا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق میں ہے، وہ ہمت بہی ہمہ بہا، وہ یہی مضمون ہے ہمہ کا جو وہاں چل رہا ہے۔ تو لفظ ہمہ کی لغت کو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الہم
ما हममता बिही फ़ी नफ्सिका वहुवल अस्ल। इमाम राग़िब फरमाते हैं किसी बात का दिल में पक्का इरादा करना और ये उसके असल माना है। तो उस पक्के इरादे पर अमल दरामद कर सको या ना कर सको, मगर इरादे की पुख्तगी लफ्ज़ हम्मा से ज़ाहिर की जाती है। हमनी कज़ा का माना है कि उसने मुझे इस काम करने के इरादा करने पर आमादा किया। किस चीज़ ने आमादा किया, वो नीयत भी अगर साथ ज़ाहिर हो तो पता लग जाएगा कि उसकी बिना पर मैं इस पुख्ता इरादे को करने में मजबूर हो गया या करने पर मुझे ख्याल गुज़रा। लहम्मत ए हम्मत बही हम्मत बे इदुल्लाले का कुरान करीम में इस आयत में जो लफ्ज़ लहम्मत आया है उसका माना तुझे गुमराह करने का इरादा है। यानी खुलासा कलाम ये है कि दुश्मनों में से एक गिरोह ऐसा है जिन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो तुझे ज़रूर गुमराह कर देंगे, लेकिन उन्वान है वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका, अल्लाह का फ़ज़ल तेरा मुहाफ़िज़ न होता तो जितने पक्के इरादे किए हुए थे और जो गहरे मंसूबे बना बैठे थे उनसे बईद नहीं था कि वो कामयाब हो जाते किसी और शख्स के मुतल्लिक़, मगर तेरे बारे में वो कामयाब नहीं हो सकते थे। और ये जो बात है ये तारीख़ से साबित है कि इस किस्म के पक्के इरादे जब किए जाएं तो किसी हद तक कामयाबी नेकों के ख़िलाफ़ भी दुश्मन को हो जाती है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का फ़ज़ल पहले भी हिफाजत दे रहा था और आखिर पे भी हिफाजत दे रहा था। दो फ़ज़लों के दरमियान चलने वाले हैं आप, इसलिए दुनिया में किसी का बद इरादा जो गुमराही से ताल्लुक़ रखता हो आपकी ज़ात में पूरा नहीं हो सका। और जहाँ तक दूसरे ज़रर वग़ैरह का ताल्लुक़ है उसकी भी नफ़ी फरमाई गई है कि वो तुझे वो मा यज़ुर्रूनक मिन शै, वो तुझे ज़रर भी नहीं पहुँचा सकेंगे। गुमराही में मुब्तला करना तो दरकिनार, तुझे ज़रर भी नहीं पहुँचा सकेंगे। इतनी अज़ीमुश्शान हिफाजत का वादा है कि उसके बाद किसी तरह भी रस्ते से एक ज़र्रा भर भी हटने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल तक नहीं आ सकता। जिसको खुदा के दो हाथ मजबूती से दोनों तरफ से थामे हुए हों और ये वादा कर रहे हों कि तेरी हर तरह से हिफाजत की जाएगी, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी, और तेरे इरादे की अज़मत की हिफाजत इस हद तक की जाएगी कि तुझे उसे मामूली सा नुकसान, अदना सा नुकसान भी नहीं पहुँचने दिया जाएगा। और तेरे अमाल की हिफाजत इस तरह की जाएगी कि कोई कमज़ोरी तेरे बदन में ऐसी वाक़या नहीं होने दी जाएगी जिसके नतीजे में तेरे अमाल कमज़ोर पड़ जाएं। ये सारा ख़ुलासा है जो इस आयत में बयान होने वाला है, लेकिन हल लुग़त के लिहाज से मैं आपको साथ साथ आगाह कर रहा हूँ। हम्मा का माना बयान किया था, अब मैं दल्ला और वो जो है ज़रर का माना आपके सामने लुग़त के लिहाज से रखता हूँ। युदिल्लू का में इमाम राग़िब लिखते हैं सीधे रास्ते से हट जाना इसकी ज़िद हिदायत है। तो तू ऐसे सीधे रास्ते पर क़याम सिरात मुस्तकीम का बादशाह सबसे आगे चलने वाला हो कैसे सकता है कि खुदा किसी दुश्मन को तौफीक दे कि तू इधर उधर हो जाए। अगर तू इधर उधर हो गया तो सारी सिरात मुस्तकीम बिगड़ गई। अगर तू एक ज़र्रा भर भी अपने सीधे रास्ते से हट सकता तो अंबिया की जो लाइन तेरे पीछे लगी हुई थी आदम से लेकर तेरे तक, वो सारी बिगड़ जाती। नामुमकिन था कि तू गलती कर सकता और पिछले अंबिया ने वो गलती ना की होती। इसके बरक्स उनके बिगड़ने के रुझानात को तूने सीधा कर रखा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जिस तरह, वो ऐसा निज़ाम है जो उनको लाजमन सीधा रखता है। तो तू
کائنات میں مذہب کی حفاظت اور درستگی کی حفاظت کے لیے ایک اس قسم کا متوازن وجود ہے جس سے سہارا لے کر باقی بچتے ہیں، اور تجھے بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بیوقوف، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور پھر زلال کے متعلق بعیدہ، بہت دور کی گمراہی، اس کے معنی کیا ہیں یہ میں آگے تفسیر میں جب بحث میں پڑھوں گا تو پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یضرون کا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ نقصان پہنچانا ہے جو کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ جب لا یضرون کا شیء فرمایا من شیء، تو ضرر کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں سے ایک ادنا معنی کو بھی تجھ پر عائد نہیں کیا جا سکتا۔ ضرر کے تمام معانی سے تیری حفاظت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب ضرر کے معنی کیا ہیں؟ ایسی بدحالی جو نفس میں علم، فضل اور عفت کی کمی کی وجہ سے موجود ہو۔ تو وعدہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے ہرگز کسی ایسی بدحالی میں مبتلا نہ کر سکیں گے جس سے تیرے اندر کسی علم یا فضل یا عفت کی کمی واقع ہو سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو عفت کے متعلق الزامات لگائے تھے وہ بھی اسی سے وہ رد ہو کر دور جا پڑتے ہیں کہ تیری عفت پر یہ حملہ کرنے تو درکنار، تیری عفت سے ہٹنے کا تیرے دل میں بھی خیال نہیں آ سکتا، تجھے کسی ایسی بدحالی میں نہیں مبتلا کر سکتے جس میں ان تینوں چیزوں پر حملہ ہو۔ پھر ہے علم کے لحاظ سے بھی تیرے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونے دی جائے گی، تیرا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ فضل جو تیری عظمت باقیوں پر ہے اور تیری فضیلت سب پر قائم ہے، وہ دن بدن تیرے حالات ایسے ہوں گے کہ وہ فضیلت ظاہر و باہر ہوتی چلی جائے گی، اور تیری فضیلت میں کمی نہیں بلکہ بڑھتی چلی جائے گی، ساری دنیا کے کناروں تک تیری فضیلت کا شعلہ پہنچ جائے گا۔ پھر جسم کے لحاظ سے ضرر کا معنی ہے کسی عضو سے محرومی۔ بس فرمایا کہ تجھ پر حملے کریں گے، اور تجھے جو عصمت نصیب ہوئی ہے ایسی عصمت پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ تو اپنے کسی عضو سے محروم نہیں کیا جا سکے گا، صحیح سلامت رہے گا آخر تک۔ اور نقص کوئی ایسا نہیں ہوگا تیرے جسم میں جس نقص کے نتیجے میں تیرے فرائض منصبی کی ادائیگی میں روک پیدا ہو، بلکہ روزمرہ کے تیری زندگی گزارنے کے جو طریق ہیں ان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی ایسا بدنی نقص تجھے نہیں پہنچے گا جس سے تیرے معمول بدل جائیں بالکل۔ اور جو معمول بدلنے کا تعلق ہے، کچھ تو معمول بدلہ ہی کرتے ہیں جن کا اس قسم کے نقص سے تعلق نہیں جو دشمن داخل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا روٹی کو بھگو کر کھا لینا، دانتوں میں شہادت ہوئی تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس وعدے میں مراد ہی نہیں ہے، تجھے صحت مند کھانے سے محروم نہیں کر سکیں گے، یعنی کوئی ایسا نقص واقعہ نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں تیری بدنی ضرورتیں جس قسم کے کھانے کی تقاضا کرتی ہیں ان سے تجھے محروم کر سکیں۔ بس دانتوں کی شہادت کے باوجود اور منہ میں چبانے کی دقت کے باوجود آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین سرید کا انتظام فرما دیا۔ کھجور آخر وقت تک کھاتے ہی رہے اور دودھ آخر وقت تک پیتے ہی رہے، اور دودھ اور کھجور مکمل غذا ہیں۔ کھجور میں جو خوبیاں ہیں، جو
کھجور کی خاص مٹھاس اور توانائی کھجور میں موجود ہے، اس کے ساتھ اگر دودھ کو شامل کر لیں تو یہ ایک مکمل غذا بن جاتی ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ تیرے اندر کوئی ایسی کمزوری واقعہ نہیں ہو سکے گی جس کے نتیجے میں تجھے جن غذاؤں کی ضرورت ہے ان سے تجھے محروم کیا جا سکے، اور تو اپنے کام بے خوفی سے اسی طرح سے انجام دیتا رہے۔ پھر مال اور جاہ و حشمت کی کمی بھی ضرر کے اندر داخل ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تو بڑھتا ہی رہا ہے، اتنا بڑا کہ اس نے زمین کے کناروں تک پہنچ گیا، وہ حکومتیں آپ کے تابع ہوئیں، ساری دنیا کے اموال آپ کے قدموں پر نچھاور کیے گئے، بس مال کی سے محرومی بھی تجھے نہیں پہنچ سکے گی کسی طرح۔ اور جاہ و حشمت کا جہاں تک تعلق ہے، تیری شان وہ تو دن بدن بڑھنے والی شان ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ آیت ہے اتنی عظیم الشان فضل کی تفصیل میں کہ اس کی کوئی مثال دنیا کی کسی کتاب میں دکھائی نہیں دے گی۔ عیسائی جو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں ویری وغیرہ، نکال کے دکھائیں کوئی ایسی عظیم الشان آیت، اس سے ملتی جلتی کوئی آیت دنیا میں کسی نبی کی حفاظت کے لیے پہلے بیان کی گئی ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ ہو کہ تجھے یہ نقصان نہیں پہنچنے دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہ صرف یہ کہ وعدہ کوئی نہیں، بلکہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، اور جو کچھ غزن پہنچی صلیب کے دوران اور جو نقصانات پہنچے وہ سب ظاہر و باہر ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیفیں پہنچی، ہر شخص کو جو نبیوں سے محبت رکھتا ہے اس کو بھی اس کی تکلیف پہنچتی ہے، مگر میں صرف یہ موازنہ کرنے کی خاطر بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے صلیب پہ چڑھانے کے دوران ہی، اس میں کم سے کم یہ عیسائیوں کو تسلیم ہے کہ انتہائی ذلت کا معاملہ کیا گیا ہے، کانٹوں کے تاج پہنائے گئے، وہی صلیب اپنے کندھے پر اٹھا کر جو بہت وزنی تھی اٹھا کر اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاؤ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہاں ایسا واقعہ ہوا؟ تو عیسائی بول کر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعض باتیں بیان کر دیں جن کو عموماً دل نہیں چاہتا کہ وہ باتیں بیان کریں، کیونکہ ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کرتے ہیں تو ان کی بدبختی مجبور کر دیتی ہے کہ ان کے متعلق بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ کھلی چھٹی ہم جو مرضی حملے کرتے چلے جائیں اور اسکاٹ فری ہو جائیں گے، اور زیادہ حملے اسکاٹش حملہ کرنے والے ہی ہیں، تو یہ اسکاٹ فری نہیں ہو سکیں گے، بہرحال ان کو جواب دیا جائے گا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تفسیریں ہیں اس آیت کے متعلق، وہ بعض دفعہ بعض مناظروں کے دوران بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ تو نہیں، یعنی ایک عیسائی کسی نے سوالات کیے تھے جس کے جوابات دیے گئے تھے، وہ رسالہ چھوٹا سا ایک عیسائی کے 3 سوال اور ان کے جوابات کے نام پر شائع شدہ ہے۔ فرماتے ہیں یعنی خدا نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت یعنی دلائل حقیقت کتاب و حقیقت رسائل تجھ پر ظاہر کیے، یعنی دلائل حقیقت کتاب و حقیقت رسالت تجھ پر ظاہر کیے، اور تجھے وہ علوم سکھائے جنہیں تو خود بخود جان نہیں سکتا تھا، اور تجھ پر اس کا یہ ایک عظیم فضل ہے۔ اب یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے، اسی کی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علوم سکھائے ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا۔
لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس معنی میں مزید وسعت پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ تو وہ علوم جان سکتا ہی نہیں تھا، کیونکہ تعلیم کوئی نہیں تھی۔ علوم سیکھنے کے لیے جو ذرائع میسر آتے ہیں وہ ذرائع تجھے میسر ہی نہیں تھے۔ پھر وہ کتابیں جن میں کوئی تاریخ کا ذکر ہو بنی اسرائیل کی، وہ کتابیں ہی موجود نہیں تھیں۔ اول تو خود تو پڑھ نہیں سکتا تھا، دوسرے وہ مواد میسر نہیں تھا جو علوم قرآن کریم میں صرف بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے ایک وسیع لائبریری کی ضرورت ہے، جس میں شروع سے آخر تک رتب و یابس سب اکٹھا ہو، پھر اس میں سے چنا جا سکتا ہو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی ایسی لائبریری نہیں تھی۔ اب بھی جب ہمیں تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے تو بڑی بڑی لائبریریوں میں آدمی بھجوانے پڑتے ہیں، کتابیں منگوانی پڑتی ہیں، تب جا کے بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعض پہلوؤں پر نظر پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون والا واقعہ لے لیں، ڈیلٹا میں ہوا یا کہاں یہ واقعہ گزرا اور کس طرح وہ غرق ہوا، یہ ساری باتیں اتنے وسیع علوم کی متقاضی ہیں جن کا عشر عشیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی کتاب کے ذریعے نہیں پہنچا، اور پہنچتا تو آپ خود اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ نقطہ بیان فرما دیا ہے کہ تو حاصل کر بھی نہیں سکتا تھا، حاصل کرنا تو درکنار، کر سکتا ہی نہیں تھا، تجھ میں یہ استطاعت ہی نہیں تھی کہ تو حاصل کر سکے، اس کے باوجود ان سب علوم پر جو تجھے بادشاہت بخشی گئی ہے، یہ بہت بڑا عظیم فضل ہے اللہ تعالیٰ کا جو تجھ پر ہے اور پہلے کبھی کسی پر نہیں ہوا۔ اب ہمہ کی تفسیر بھی ہو چکی ہے، اب یذلو کی بات کے اندر کچھ باتیں اور بھی آنے والی ہیں، وہ میں آخر سے رکھوں گا۔ یذرون کی بحث تھی، یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی تیرے پر خدا کا سب سے زیادہ فضل ہے اور کوئی نبی تیرے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی تعریف بطور پیشگوئی زبور باب 45 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں موجود ہے، جیسا کہ فرمایا کہ خدا نے جو تیرا خدا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب خاص طور پر پیار سے مخاطب کیا جاتا ہے تو ربکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو زبور نے بھی اسی طرز تخاطب کو اپناتے ہوئے یہ کہا خدا نے جو تیرا خدا ہے، خوشی کے رون سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ اب یہ پیشگوئی جو ہے یہ بہت ہی عظیم الشان ہے، مسیح کے مصاحبوں کے متعلق کوئی بھی ذکر نہیں کہ انہیں معطر کیا گیا ہو، اور اول تو یہ کہ جو معطر کیا گیا ہم جانتے ہیں کہ ضرور کچھ نہ کچھ ادھر سے معطر کیا گیا ہوگا، لیکن بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ عہد نامہ قدیم میں نہ عہد نامہ جدید میں۔ اور پھر ان سب سے تو سبقت لے گیا۔ یہ جو پیشگوئی میں درمیان کے نبیوں کو چھوڑ کر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع ہوئی ہے، صاف پتہ چلتا ہے ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے جس کو ڈھونڈو گے تو نبیوں میں بھی نہیں ملے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ہر ایک اپنے وقت میں ایک عظیم الشان نبی ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور صحابہ کرام کی صلاحیتوں پر غور کر کے دیکھیں اور بنی اسرائیل کے نبیوں کی صلاحیتیں اور ان کے حالات پر غور کریں تو وہ پسند کو بھی نہیں پہنچتے، نام نبی لیکن کام صحابہ نے وہ کیے جو ان سب نبیوں سے آگے بڑھ گئے۔
اور ہر پہلو سے آزمایا گیا اور ہر پہلو سے آزمائش پر پورے اترے۔ یہ وہ پیشگوئی ہے، اصل الفاظ پیشگوئی کی۔ ہاں مگر یہاں کوٹ میں موجود ہے، ہمیشہ نے اتنا حوالہ دیا زبور 45 میں، کہاں ہیں ان کو بلوائیں والے۔ تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے، یعنی اپنی رضا سے، جس کو فضل کی تعبیر میں آپ فرما رہے ہیں، تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ تو جب مصاحبوں کا حال یہ ہے کہ انبیاء سے آگے بڑھ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان سے بھی بہت زیادہ اوپر نکل گئے۔ رسول اللہ، پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا فضل کا بہت بڑا فضل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اصل یہ ہے کہ انسان بچتا بھی فضل سے ہی ہے، بچتا بھی فضل سے ہی، مراد یہ نہیں ہے کہ فضل سے دور بھاگتا ہے۔ یہ معنی تو ہمیشہ اسلام کے پیش نظر نہیں ہیں، معنی یہ پیش نظر ہیں کہ کسی کا بچنا ہی فضل پر منحصر ہے۔ ہر قسم کے گزند سے روزمرہ بھی جب انسان بچتا ہے تو فضل ہی سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حفاظت کرنے والے نظام اس کے آگے اور پیچھے پہرا دے رہے ہوتے ہیں، دائیں اور بائیں اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو عام فضل ہے، مگر یہاں فضل عظیمہ کی بحث ہو رہی ہے۔ دوران میں اس بحث کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام جملہ معترضہ کے طور پر یہ فرما رہے ہیں، اور اصل یہ ہے کہ انسان بچتا بھی فضل سے ہی ہے۔ یہ نہ خیال کرنا کہ کوئی بھی فضل کے بغیر بچ سکتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سپرد دین و دنیا کی بادشاہی تھی اور قیامت تک کے تمام دینی امور میں آپ نے نگرانی کرنی تھی، اس کی حفاظت کرنی تھی، ان پر ایسا فضل ہونا چاہیے جو بعد میں بھی آپ کی حفاظت کرتا رہے۔ اور یہ مضمون آگے جب بڑھے گا تو بتائے گا آپ خود ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فضل تھا جو ہر طرح سے آپ کے کام میں ممد و معاون تھا، اس حد تک کہ آپ کے کام پہ ایک شوشہ سا بھی بد اثر نہیں پڑنے دیا اللہ نے، نہ پہلے نہ بعد میں قیامت تک ایسا واقعہ ہو سکے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام رک سکیں، کیونکہ فضل دونوں طرف سے آپ کو گھیرے رہے گا۔ یہ مضمون حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے اور زیادہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس دور میں یہ فضل کی عظمت ہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا، اور ان آیات کا جن میں مسیح علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، ان آیات میں فضل کا لفظ دہرایا گیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے جو اللہ جس کو چاہے، محمد رسول اللہ کو یہ فضل دیا ہے، اور آپ کی غلامی میں مسیح موعود کو بھی یہ فضل عطا ہوا ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہی فضل ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ آیت جو ہے، یہ مفسرین جب شان نزول میں پڑھتے ہیں تو آیت کے مقام اور مرتبے سے بہت نیچی باتیں کرتے ہیں، اس آیت کی عظمت کو سمجھنے میں دقت پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسا اٹکا دیتے ہیں شان نزول میں کہ انسان کے اندر قرآن کی نزول کی شان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ شان نزول تو وہ ہے کہ نزول کی عظمت کو ظاہر کرنے والی، اس کی رفت کو ظاہر کرنے والی ہے، لیکن یہ عجیب دستور چل پڑا ہے، لیکن ہم مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ایک پورے وسیع مفسرین کا ایک سلسلہ جاری ہے جو ان کو نزول کی بحث میں الجھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ہم قرآن کریم کے مطالب کو کھول رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے مطالب کو بند کرتے ہیں وہ، اور ایک آدھ مطلب
کو ظاہر کرنے کی خاطر سارے مطالب پر گویا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں نا، یہ روایت اسی قسم کی ہے، بحر المحیط سے لی گئی ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں، جو 654 ہجری میں آئے ہیں، کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت وفد ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کے پاس اس شرط پر بیعت کرنے آئے ہیں کہ ہمیں جلا وطن نہ کیا جائے اور نہ ہم سے عشر کا مطالبہ کیا جائے، نیز یہ کہ ہم 1 سال تک عزا کی عبادت کرتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ عزا کی عبادت تک کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں اجازت ہو ہم اس عبادت کو جاری رکھیں۔ اب بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خاموش رہے کہ میں کیا جواب دوں، عزا کی عبادت کرنے دوں یا نہ کرنے دوں؟ اب یہ وہ الزام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز نبوت سے انجام تک دور کا بھی تعلق ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ اول جس وقت وہی نازل ہوئی ہے اسی وقت سے آپ نے توحید کا جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ آپ عزا کی عبادت کی اپنے غلاموں کو اجازت دیے رکھیں کہ کچھ دیر تک جاری رکھو۔ وہ جھگڑا کیوں چلایا تھا؟ اور جس جگہ کا وفد ہے اسی وفد نے توحید ہی کی وجہ سے تو آپ کو دکھ پہنچائے تھے۔ توحید کے اعلان کے نتیجے میں گلیوں کے کنڈے اور آباش آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، پتھراؤ کیا گیا، انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ اب وہ کس منہ سے گئے تھے وہاں؟ توحید کے خلاف اس قدر مظالم کرنے والے یہ پوچھنے گئے ہیں کہ کیا توحید کے خلاف ہمیں اجازت ہے؟ یہ روایت اتنی گھٹیا، اتنی کمینی روایت ہے کہ اسے مفسرین کا اپنی کتابوں میں شامل کرنا ہی بڑا ظلم ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا، اول سے آخر تک تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کو رد کر رہا ہے، اور قرآن کریم کی عظمت پر حرف لانے والی آیت ہے، اور دشمنوں کا منہ کھلوانے والی ہے۔ اور جتنے بھی اہم اسلام کے دشمن ہیں سب نے مفسرین کو بہانہ رکھ کر، ان کی روایتوں کے حوالے رکھ کر اسلام پر حملے کیے ہیں، ورنہ براہ راست ان کو حملہ کرنے کی کوئی استطاعت ہی نہیں تھی۔ سب بدبختوں نے مفسرین کا سہارا لیا ہے اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ ان کے بڑے بڑے مفسرین اس قرآن کو اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں پس جس شخص پر خدا تعالیٰ کا فضل عظیم ہو اور جس کو کل دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہو اور جو رحمت للعالمین ہو کر آیا ہو، اس کی عصمت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ عظیم الشان بلندی پر جو شخص کھڑا ہے، ایک نیچے کھڑا ہوا اس کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ بلندی نصیب ہوئی جس کو، یہ ہے فضیلت۔ مسیح کی ہمت اور دعوت صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں تک محدود ہے۔ اب عیسائی بکھلا جائیں بے شک، لیکن اس کو توڑ تو کر کے دکھائیں۔ میں اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف آیا ہوں، اور پھر انہی بھیڑوں کی تلاش میں جو پیچھے غلہ رہ گیا تھا اس کو چھوڑ کے نکل گئے، اور باقی زندگی پھر انہی بھیڑوں میں گزاری ہے۔ تو یہ اول مقصد تھا بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو ہدایت دینا، بڑا اچھا کام کیا، اس میں بہت قربانیاں کی، لیکن مقابلہ اس سے کر رہے ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے گمشدہ بھیڑوں اور گمشدہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہو۔ یہ موازنہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے مقابلہ کرتے ہو عصمت میں جو پہاڑوں کی بلندی پر کھڑا ہے، اور مسیح بیچارہ اس کے نیچے پہاڑ کے دامن میں
ایک گلہ ہانکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ مسیح کی ہمت اور دعوت صرف بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں تک محدود ہے، پھر اس کی عصمت کا درجہ بھی اسی حد تک ہونا چاہیے۔ لیکن جو شخص کل عالم کی نجات اور اس رستگاری کے واسطے آیا ہے، ایک دانش مند خود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کیسی عالمگیر صداقتوں پر مشتمل ہوگی، اور اسی لیے وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا۔ اب یہاں بھی ایک ایسا نیا ایونیو کھول دیا ہے، نیا جہان کھول دیا ہے دروازہ کھول کے، کہ جس کے اوپر آپ عمر بھر تحقیقات کرتے رہیں تو تب بھی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اس کی عالمگیر، اس کی تعلیم کیسی عالمگیر صداقتوں پر مشتمل ہوگی۔ اب یہ عالمگیر صداقتیں تب پہچانی جاتی ہیں جب تمام دنیا کی تعلیمات کا قرآنی تعلیمات کے ساتھ موازنہ کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ تمام دنیا کی تعلیم اس دائرے میں جہاں ان کی تعلیم اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس دائرے میں ان کی تعلیمات کو بہت نیچا اور بہت ہی نامکمل دکھاتی ہے۔ قرآن کی تعلیم نیچا ان معنوں میں تو نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ من ذالک درجے میں گھٹیا ہے، نیچے کا ایک معنی یہ بھی ہے، مگر چونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اسی لیے ہم نیچے کا وہ معنی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن نیچا ان معنوں میں کہ آغاز کی تعلیم ہے، جیسے کہ ارتقاء سے ثابت ہے اللہ ہی نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، لیکن ابتدائی جانوروں کو جو پیدا کیا ہے اس میں وہ چیزیں تو نہیں رکھی جو ارتقاء اپنے منتہا کو پہنچا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس وقت انسان کو نصیب ہوئی ہیں۔ تو وہ صلاحیتیں جو انسان کے اندر ترقی کرتے، جانور میں ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچی اور پھر انسان کامل تک پہنچی، وہ صلاحیتیں قرآن کریم کے اس موازنے سے آپ کو معلوم ہو جائیں گی جو ابتدائی مذاہب کی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اور ہندوازم ہو یا بدھزم یا کوئی بھی اور دنیا کا ازم یا مذہب کہلائے، اس کے گہرے مطالعے اور اسلامی تعلیم سے مقابلہ کرنے سے یہ بات قطعیت سے ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ اس پر میں نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے اوپر کوئی حاوی ہو سکتا ہی نہیں۔ نسلاً بعد نسلاً بڑے سے بڑے علماء بھی پیدا ہوتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف رکھیں، تو یہ جو دروازہ کھولا ہے اسلام کا غیر مذاہب سے موازنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا غیر مذاہب کے انبیاء پر ثابت کرنے کا، یہ حرف آخر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس سے اوپر اس کا بیان ناممکن ہے۔ ایک دانش مند خود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم کیسی عالمگیر صداقتوں پر مشتمل ہوگی، اور اسی لیے وہ اپنی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا۔ ہم قرآن سے کیا بلکہ کل کتابوں سے دکھا سکتے ہیں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام جو بات کرتے ہیں ایسی قطعی دلیلیں ساتھ پیش کرتے ہیں کہ مجال نہیں کہ کوئی انکار کر سکے۔ قرآن سے تو ہم ثابت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن قرآن ہی نہیں دنیا کی تمام کتابوں سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جس قدر اخلاق اور خوبیاں کل انبیاء میں تھیں وہ سب کی سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھیں۔ کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں جتنی خوبیاں بھی تھیں وہ ساری اس ایک وجود میں اکٹھی ہو گئی۔ یہ جو مضمون ہے اس کا بھی اسی مضمون سے تعلق ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ زندگی کی پیدائش سے لے کر اس کے ارتقاء تک جتنی خوبیاں بھی زندہ چیزوں کو نصیب ہوئی ہیں
وہ تمام تر انسان میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب یہ ایک ایسا قطعی ثبوت ہے کہ اس کے رد کی کسی کو استطاعت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح تمام انبیاء جو شروع سے آخر تک گزرے ہیں، مذہبی ترقی کے کسی دور پر وہ فائز تھے۔ جو کچھ بھی وہ روحانی عظمتیں کہیں یا روحانی صلاحیتیں، جو کچھ بھی ان کو نصیب ہوا، وہ تمام تر محمد رسول اللہ میں اکٹھا ہو گیا۔ ایک بھی ایسی بات نہیں جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاری رہے۔ تو سب صفات کے جامع کا مرتبہ اور اس صفات کے ایک حصے کو رکھنے والے کا مرتبہ کیسا فرق ہے، کیسا نمایاں فرق ہے ان دو مرتبوں میں۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مطلب ہے کان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اس کو فضل عظیم کہتے ہیں، نہ کہ مختصر معمولی خوبیوں کو رکھنے کو فضل عظیم۔ وہ فضل ہے، یہ فضل عظیم ہے۔ تو فضل کے لحاظ سے تو سارے انبیاء فضل ہی کے محتاج ہیں، مگر فضل عظیم صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اب کل کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، یہ بھی تو فرض ہے ہمارا کہ اس بات کی صداقت تائید میں کچھ تحقیق کریں، کچھ دکھائیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو دیکھ لیں۔ مختصر جو تعلیم ہے اس میں ماں باپ کی عظمت اور ان کی خدمت کا کوئی ذکر ہے کہ؟ سب سے زیادہ احسان کرنے والا اپنے بچوں پر احسان کرنے والے وجود ماں اور باپ کے ہوتے ہیں، اور جن کو یہ بھی سلیقہ سکھایا جائے انہوں نے اللہ کی عظمت کا کیا خیال کرنا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام جو بات کہتے ہیں اتنی قطعی ہے کہ جس طرح میخ گاڑ دی جائے اس سے بھی زیادہ قطعی، زمین کی ناف تک، نیچے تک میخ گاڑ دی جائے جو اکھڑی نہ جا سکتی ہو، اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام قطعی باتیں کہتے ہیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں۔ تو کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، یہ ایک نمونہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت مسیح کی تعلیم جن انسانی تعلیم و تربیت کے دائروں میں ذکر تک سے معلوم ہے، وہ نکال کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ عیسائی کس بات پر فخر کرتے ہیں، کیا مقابلے کرتے پھرتے ہیں؟ حضرت مسیح کی جو تعلیم پیش کرتے ہیں وہ عاری ہے ان دائروں میں داخل ہونے سے بھی جن دائروں کو اسلام نے سنبھالا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے اہم دائرہ تو یہ تھا کہ حضرت مسیح کے کلام سے کوئی یہ بتاتے کہ اے لوگو اپنے ماں باپ کا شکر کرنا سیکھو، انہوں نے تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ اب دیکھیں حضرت مریم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ تکلیفیں اٹھانے میں ایک کنواری کی پیٹ سے بچہ پیدا ہونا ماں کو بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، جتنا ایک عام ماں کو اس کا بچہ مبتلا کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کی تفصیل بھی خود بیان فرمائی ہے، اس طرح اس کو دردیں وہاں لے گئیں، اس طرح اس پر ہر کیفیت گزری۔ ایسی دردناک حالت تھی کہ اس نے کہا کاش میں مر جاتی اور یہ تکلیف کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ مسیح کی تعلیم سے نکالیں تو سی کچھ، اشارتاً بھی کہا ہو کہ اس ماں کی قدر کرو، اور اس نے خود قدر کر کے دکھائی ہو، کہاں قدر کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، کس طرح اپنی مرحومہ ماں کا ذکر خیر کرتے اور کیسی محبت اور پیار سے ان کی خوبیوں کے گیت گاتے، اور تمام بنی نوع انسان کو تعلیم دے رہے ہیں ماں باپ سے حسن و احسان کا سلوک کرنے کی۔ تو یہ عیسائی تو پالوں کی طرح یوں ہی جو منہ میں کہتے چلے جاتے ہیں، ان کے جواب دینے پہ ہم مجبور ہیں، اس لیے وہ جواب دیں گے ہر جگہ جہاں آئے گا۔ لیکن جو تعلیم کی خوبیاں ہیں، قرآن اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خوبیاں، وہ ایسی ظاہر و بہار ہیں کہ
کہ کسی مسلمان کو کسی جگہ بھی ادنا سے بھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کا حق نہیں ہے۔ وہ ہے تو اس کے اندر کوئی کمتری پائی جاتی ہے جو اس کو ذلیل کر رہی ہے، ورنہ اسلام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی آپ کو کمزوری یہ نہیں ہے جس کے خوف سے آپ دشمن کے سامنے شیروں کی طرح آگے نہ گرجیں۔ یہی مسیح السلام کا طریق تھا، اسی سے آپ کو جرأت پیدا ہوئی ہے، اس شان سے آپ نے غیروں، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سب آریوں وغیرہ پہ مدافعانہ حملے کیے ہیں مگر مدافعانہ۔ جب پہل کیے انہوں نے، جب چھیڑ بیٹھے، پھر بڑی جرأت سے للکارتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے جس کی بنا پر آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے جس کو سمجھنے کے نتیجے میں آپ کو یہ عظیم جرأتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اب مفسرین کا یہ مسیح السلام کی تفسیریں ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق، جس کے متعلق میں نے کہا ہے کہ یہ ایک مرکزی حیثیت کی آیت ہے جو قرآن کی شان کو دوبالا تو نہیں، اس شان کو اس رنگ میں ظاہر کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ دنیا کی دوسری ساری شانیں اس کے سامنے مدھم پڑ جاتی ہیں، مٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اس آیت کو مفسرین نے کس موقع کے لیے استعمال کیا ہے؟ تفسیر امام رازی فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے فضل یعنی نبوت سے خاص نہ کیا ہوتا اور تجھ پر رحمت نہ نازل فرماتا، یعنی تجھے عصمت سے نہ نوازا ہوتا، تو ان میں سے ایک گروہ تجھے گمراہ کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتا۔ یہ اس لیے کہ تومہ کی قوم جان چکی تھی۔ فضل عظیمہ کی بات ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب کیا کوئی کرے؟ کیا شعر ہے، حیران سر کو پیٹوں کے روں جگر کو میں، وہی حال ہے۔ ایسا انسان بے بس ہو جاتا ہے یہاں آ کے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو بیان کیسے کریں۔ یہ آیت مسیح السلام کی تفسیر سن لیں، اور اب یہ پرانے مفسرین جو پھنسے بیٹھے ہیں تومے میں، وہ یہ کہتے ہیں یہ اس لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث نہ کریں اور اس کو چوری سے بری ذمہ قرار نہ دیں۔ نہ یہ تو میں مضمون بیان کروں، اب ان کے اصل الفاظ پڑھتا ہوں، اس سے جو بھی نتیجہ ظاہر ہو وہ خود نکال لیں۔ یہ اس لیے کہ تومہ کی قوم جان چکی تھی کہ چوری اسی نے کی ہے۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے تومہ کی قوم جان چکی تھی کہ چوری اسی نے کی ہے، پھر انہوں نے نبی اکرم سے چاہا کہ آپ اس کا دفاع کریں، اس کی طرف سے بحث کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وکیل بنا کے آگے کر رہے تھے، جانا خود کی چوری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا علم بھی نہیں براہ راست ایک جج کی حیثیت سے، اس کے متعلق درخواست کرتے تھے گویا کہ اس کی طرف سے بحث کریں اور اس کو چوری سے بری ذمہ قرار دیں، اور یہ چوری یہودی کی طرف منسوب کر دیں۔ اور یذلوکا کا معنی ہے کہ تاب تجھے غلط اور ناجائز فیصلہ میں ملوث کریں۔ یہ یذلوکا ہے جس کا سارا چکر چلا ہوا اس آیت پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، گناہ اور دشمنی پر ان کے باہمی تعاون، ان کی جھوٹی گواہی اور بہتان کی سبب سے وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی تومہ کے معاملے میں بالآخر خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ پرانی تفسیروں میں
کبھی کبھی کوئی نقطہ علامہ ان کا نام ہے تفسیر ابن جریر طبری، ابن جریر کا اصل نام کیا ہے میرے ذہن سے اب نکل گیا مگر آتا رہتا بار بار. ہاں، تفسیر ابن جریر طبری بعض دفعہ بہت ہی پتہ کی بات کرتے ہیں مصنف ان کے، اور واقعی دل خوش کر دیتے ہیں. وہ ایسے نقطے بعض دفعہ بیان کرتے ہیں. وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا نقطہ، اسی کا ذکر یہ بھی کر رہا ہے. آپ کو کہہ سکتا ہے کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہوگا، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطے بیان کیے ہیں اس کا عشر اشیر، اس کا ہزارواں حصہ بھی دیگر پرانے مفسرین بیان نہیں کر سکے. تو یہاں کیا حق ہمیں پڑتا ہے یہ کہنے کا کہ یہ پڑھا ہوا ہوگا، لیکن نقطہ ویسا ہی عمدہ اور بہت ہی عظیم الشان ہے جو ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. وعلمہ کا معلم تکن تعلم، یعنی اولین اور آخرین کے اخبار میں سے وہ بھی جو ابھی ظہور میں نہیں آئیں اور وہ بھی جو ظہور پذیر ہو چکے ہیں. یہ جو نقطہ بیان کیا ہے، اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اس کو پہنچنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں، مگر عملاً بات یہ کر رہے ہیں. جو صلاحیت والی ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے وہ چابی ہے ہر اس مضمون کی. تو یہاں صلاحیت کا ذکر نہ کرنے کے باوجود بات وہی کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئیاں کیں وہ ایسی پیشگوئیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت میں ہی نہیں تھی، اور ماضی کے جو واقعات بیان کیے وہ بھی ایسی تاریکیوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استطاعت ہی نہیں تھی کہ ان امور کو حاصل کر سکتے، ان کی خبر تک رکھتے. بس یہ بات ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے. اے محمد، جب سے تیری پیدائش ہوئی ہے یہ فضل الہی تجھ پر رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑتے ہوئے اپنے اوپر اس کے احسانات کے باعث اس کا شکر ادا کر، اس کی رضا اور محبت کے حصول میں جلدی کر. ایسا عمل لازم پکڑ لے جو اس نے تجھ پر اپنی کتاب حکمت میں نازل فرمایا ہے، اور ہر اس شخص کی مخالفت کر جو تجھے اللہ اور اس کے دین کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. یہ باقی جو تفسیر کا حصہ ہے یہ میں نے پڑھ دیا ہے، مگر جو اس آیت کی جو عظمت ہے اس کو پورا ظاہر نہیں کر رہا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس میں علامہ ابو علی الطبرسی 548 ہجری یہ بھی بیان کرتے ہیں، کہا گیا ہے کہ اس نے تجھ پر تیری پیدائش سے لے کر تیری بعثت تک تجھ پر فضل عظیم کیا، جبکہ اس نے تجھے خاتم النبیین اور سید المرسلین بنایا. اب کہا گیا ہے، عجیب سا محاورہ ہے، کمزور سا. مفسرین جب کسی تفسیر کو زیادہ اہمیت نہ دیں نا تو اس کو بدل کہا کرتے ہیں کہا گیا ہے، حالانکہ یہ تفسیر کا ایسا نقطہ ہے جس کو شدت سے ان کو خود اپنے ساتھ اپنی طرف سے پیش کرنا چاہیے تھا. وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حوالہ دیا تھا، عین جب یہ تفسیر آخر میں پہنچی ہے عین اس وقت آپ لے آئے ہیں. جزاک اللہ. یہ بھی اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. کتاب مقدس زبور باب 45 آیت 7. اس کا جو اردو میں ورشن ہے، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو زبور ہوگی اس میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. جو اس وقت ہمیں میسر آئی ہے وہ یہ ہے، خدا تیرے خدا نے، خدا تیرے خدا نے، ہاں تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسح کیا ہے. شادمانی کے تیل، رضا کا تیل ماتھے پر جو ملا جاتا ہے، اس سے تیرے ہم سروں سے زیادہ. اب یہ جو لفظ ہے ہم سر، اس میں انبیاء کا پورا زمرہ بھی شمار ہو سکتا ہے.
مگر وہ جو مسیح السلام نے حوالہ پیش کیا ہے اس میں خصوصیت سے صحابہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا جو انگریزی ورشن ہے، نیو انگلش ورشن اسٹڈی بائبل سرکو کی طرف سے، وہ یہ ہے گاڈ یور گاڈ ہیز سیٹ یو ابو یور کمپینینز۔ دیکھیں وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام حوالہ دے رہے تھے وہی درست ہے، اور انگریزی ورشن سے ہمیں سمجھ آ گئی، ورنہ معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا تھا ہم سروں۔ گاڈ یور گاڈ ہیز سیٹ یو ابو یور کمپینینز بائی anointing you with the oil of joy۔ بہت خوش ہو جائے تو جوائے ہے یہ، اللہ کی نے رضا سے ایسا تیل ملا ہے تیرے ماتھے پر کہ تیرے ساتھیوں میں کسی کو وہ نصیب نہیں ہو سکا، اور سب سے اونچا تیرا مقام کر دیا۔ پھر زبور باب 45 آیت 7، مطبوعہ یونیورسٹی پریس آکسفورڈ، اس میں یہ الفاظ ہیں گاڈ thy God hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows۔ دونوں باتیں تائید کر رہی ہیں انگریزی ترجمے میں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد تھے، اور زبور نے انہی کی عظمت کی پیشگوئی کی ہے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند بیان کیا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں۔ نجوہ خفیہ مشورے کو کہتے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ و معروف و اصلاح بین الناس، سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ یا معروف یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی تلقین کرے۔ یہ معروف لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں کی لفظ چھوٹ تو نہیں ہے آپ کا، سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ یا معروف بات کی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی تلقین کرے۔ یہ چاہیے تھا، یہ اس میں سے چھوٹ گیا غلطی سے۔ اور جو بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش میں ایسا کرتا ہے تو ضرور ہم اسے ایک بڑا اجر عطا کریں گے۔ سورہ نساء آیت 115۔ اس میں غالباً حل لغات نہیں رکھا گیا، کیونکہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو لوط کے حوالے سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ آئی ہے ضرورت مگر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ نجوہ کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے، اس لیے اس کو میں نے خواہ دہرانا یہاں پسند نہیں کیا۔ ان کو میں نے ہدایت کی تھی کہ وہ تفصیلی لغت کی بحثیں جو اسی درس کے دوران، سورہ نساء کے درس کے دوران اٹھائی جا چکی ہیں، سوائے مجبوری کے ان کو دوبارہ نہ چھیڑا جائے، تو اس لیے لغت کی ہم بحث آپ کو اس آیت کے نیچے نہیں ملے گی۔ صدقہ کی تعریف حدیث کی روح سے کیا ہے؟ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ یہ حدیث آخر تک چلتی ہے، سنن الترمذی ابواب البر والصلۃ اس سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اب یہ جو تعلیم ہے صرف اتنی، یہ بائبل سے نکال کے دکھائیں۔ کوئی بھی خوبی کی بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، قرآن کریم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا عمل سنت میں جاری ہے، اور وہ تفسیر قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو اپنی سنت سے کر کے دکھائی،
اور پھر اسی کی تلقین فرمائی۔ یہ جو ہے نا مسکرا کر پیش آنا کسی سے اور منہ بسور کے بات نہ کرنا، بلکہ کوشش کرنا ہر ایک سے پیار اور محبت سے بات کی جائے، یہ تعلیم اور کہیں نہیں آپ کو ملے گی۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، مگر گمراہی کی زمین میں کسی کو ہدایت کی راہ دکھانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور نابینا شخص کی رہنمائی کرنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور نابینا سے مراد اول نابینا تو روحانی معنوں میں نابینا ہوتا ہے، لیکن چلتے پھرتے کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کرانا، اس کو خطرے سے بچانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ جو صدقہ ہے اس کا رواج بچپن میں ہم نے قادیان میں بہت دیکھا تھا۔ بعض لوگ نابیناؤں کو، حالانکہ وہ اپنے ڈنڈے سے چلنے کے عادی بھی ہوتے تھے، پتہ تھا کہ کہاں خطرہ ہے، کس چیز سے بچنا ہے، مگر وہ ان کو پکڑ کے بچے لے کے جایا کرتے تھے، اس حدیث کے ذہن میں رکھتے ہوئے یا نہ رکھتے ہوئے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے جو انہوں نے اخذ کیا، جو صحابہ سے انہوں نے اخذ کیا، یہ رواج وہاں بہت کثرت سے تھا۔ اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر، یعنی بچہ کھیلتے کھیلتے کہیں جا رہا ہے، نابینے کو دیکھا، اس نے پکڑ لیا، اور اگر گلی پیش دار ہوئی یا بیچ میں نالیاں ہوں تو خاص طور پر ایسے موقع پر بچے ان کو لے کر ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ رستہ سے پتھر، کانٹے اور ہڈی ہٹا دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اتنی وسعت ہے اس فضل عظیم کی کہ تعلیم کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ کوئی عشر عشیر بھی، عشر عشیر تو محاورہ ہے، 10واں حصہ، 10واں کیا، لاکھواں کروڑواں حصہ بھی دوسری تعلیمات میں یہ نہیں دکھا سکتا۔ یعنی اس کی جامعیت کا کروڑواں حصہ کسی نبی کی تعلیم میں نہیں ہے۔ حصے نظر آئیں گے جگہ جگہ کچھ نہ کچھ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے اور کسی نیکی کی توفیق نہ پائے تو کم از کم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی ملے۔ یعنی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اور اگر کسی کو کوئی بھی نیکی کرنے کی توفیق نہ ملتی ہو، یا نیکی سے مراد اس کے ذاتی نیک اعمال نہیں ہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ تمہیں جسم بدیوں سے بھرا پڑے، ایک ذرہ بھی نیکی نہ ہو تو صرف اس صورت میں اپنے بھائی سے ہنس کے مل لو، یہ کافی ہے، یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ مراد یہ ہے دوسروں سے حسن سلوک کا توفیق نہ ملے، اور اس پہلو سے تمہاری غربت حائل ہو یا اور وجوہات ہوں تو یہ تو کر سکتے ہو کہ ہر ایک سے ہنس کے بات کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ غریب ہو گئے تو تھوڑا گوشت پکے گا، شوربے سے اس کو لمبا تو کیا جا سکتا ہے، غیروں کا بھی حصہ ڈال دیا کرو اس میں۔ گاڑھا شوربہ کھانے کی بجائے پتلا شوربہ کھا لو، تاکہ جو تمہیں نصیب ہوا ہے اس میں دوسرے بھی شریک ہو جائیں۔ اور فضل عظیمہ میں یہ بھی فضل ہے کہ جن کو بہت تھوڑا ملا ہو ان کو بھی اپنا فضل لمبا کرنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیے ہیں۔ ابو تمیمہ کیا لفظ ہے یہ؟ الحجبی، یہ تلفظ میں اٹکا ہوں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آپ نے، الحجبی لگتا ہے مجھے تو، الحجبی، حجب نہیں حجب،
ابو تمیمہ الحجبی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اپنی چادر کو اپنی ٹانگوں کے اوپر سے اس انداز میں لپیٹے ہوئے تھے جسے گوٹھ باندھنا کہا جاتا ہے. یہ رواج ہے پٹھانوں میں بھی، سندھیوں میں بھی خصوصیت سے، اور پرانے زمانے کے پنجابی زمینداروں میں بھی. اب یہ رواج اٹھ گیا ہے، مگر وہ بیٹھتے تھے تو چادر کو لپیٹ کے گھٹنوں کے اوپر سے بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کے بہت سے فوائد تھے. سردیوں میں اس قسم کی جو اوٹ ہے وہ گرم رکھتی ہے، اور دوسرے ہر ایک کو دیوار نصیب نہیں ہوتی پیچھے سہارا لینے کے لیے. تو یہ جو چادر پہننے کا طریقہ ہے اس سے پیچھے جھک کر سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ اپنے گھٹنے ہی اور اپنی ٹانگیں ہی کمر کی تقویت کا موجب بن جاتے ہیں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھا کرتے تھے بعض دفعہ. اور یہ بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جس میں سارے دوسرے عرب بھی شامل تھے. تو لوگ آ کے پوچھتے پھرتے تھے بعض دفعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. سارے سادہ کپڑوں میں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں سر ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یہاں یہ پوچھے والی بات، ہاں وہ اپنا بیان کر رہے ہیں. میں جب آیا ہوں تو میں نے اس حال میں دیکھا، میں نے کہا تم میں سے محمد کون ہے. اس زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہچان نہیں سکا تھا. آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنی طرف اشارہ کیا، میں ہوں. اب دیکھیں اس نے رسول اللہ نہیں کہا تھا، کوئی عزت کا کلمہ نہیں کہا تھا، اس سے خطرہ بھی تو ہو سکتا تھا. اور اس وقت اپنی چھاتی کی طرف انگلی کر کے دکھانا میں ہوں، یہ یقین ہے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مجھے کوئی غذا نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں یہی مضمون ہے. جس کو اللہ نے حفاظت کے دیے ہوں، وعدے کیے ہوں، اس کو کیا پرواہ ہے. کس طرح اپنی طرف انگلی کر کے دکھایا. یہ شان کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ دلیری اور بہادری پر دلالت کرنے والا ایک طریق ہے. جیسا کہ انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب کا مضمون جنگ حنین کے موقع پہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا. آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، میں نے اس کی یا رسول. اب کہا ہے اس کے بعد میں دیہاتی آدمی ہوں اور مجھ میں دیہاتیوں والی کرختگی اور جفا پائی جاتی ہے. یعنی دیہاتیوں میں بہت نرم بھی ہوتے ہیں مگر اکھڑ بھی ہوتے ہیں، ان کی زبان میں ہی کرختگی ہوتی ہے. ایسے دیہاتیوں میں سے میں ہوں جو کرختگی سے بولتے ہیں، اکھڑ پن پایا جاتا ہے. آپ مجھے نصیحت فرمائیں. اس پر آپ نے فرمایا تم معروف باتوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو یا اپنے ڈول میں سے پانی مانگنے والے کے ڈول میں پانی ڈال دو. اتنا تو کر سکتے ہو. اور اگر کوئی آدمی تیری کسی کمزوری کا جسے وہ جانتا ہے جاننے کی وجہ سے تجھے تانا دیتا ہے تو تو بھی تو اسے اس کی اس کمزوری کا جسے تو جانتا ہے تانا دے سکتا ہے، مگر تانا نہ دے. یوں کرنا تیرے لیے اجر کا موجب ہوگا. اب یہ بڑا مشکل کام ہے. عام طور پر عورتوں کی لڑائیوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، وہ کسی کو ایک تانا دے تو وہ 10 دیتی ہیں. تمہیں ہماری یہ کمزوری نظر آ رہی ہے، ہم تمہیں گناتی ہیں، تیری یہ کمزوری تھی، تیرے دادا میں یہ کمزوری تھی، نانا میں یہ کمزوری، تو یہ نسلوں کے بھید جانتی ہیں ہم. تو ایسی لڑائیاں میں نے بھی کئی دفعہ دیکھی ہیں عورتوں کی. وہ حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ کیا لفاظی ہے ماشاء اللہ. اس وقت جو برائیاں نظر آتی ہیں
کم سے کم بولنے سے پہلے تو یہ تو پتہ ہے کہ یہ جذب دل میں چھپا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور بظاہر بہنوں والا تعلق تھا، مگر جب کوئی تانا دے پھر پھوٹ پڑتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نکتے کی بات کی ہے کہ دل میں تیرے برائیاں ان کی پڑی ہوں گی، اگر کوئی تانا دے تب وقت ہے تیری آزمائش کا، اس وقت تو صبر کر کے دکھا اور ان کا ذکر نہ کر. یہ ہے اصل خوبی. اور تہبند لٹکانے سے پرہیز کر، کیونکہ تہبند لٹکانا تکبر کی علامت ہے. یہ جو تہبند لٹکانا ہے، یہ بعض دفعہ تو ویسے ہی لٹک جاتی تھی بعض صحابہ کی، وہ تکبر کی وجہ سے نہیں بلکہ سادگی کی وجہ سے، سنبھال ہی نہیں جاتی تھی، بعض دفعہ نیچے اتر جاتی تھی. اور بعض دفعہ لوگ، عربوں میں یہ طریق تھا کہ تکبر کے لیے بڑی چادر پہنتے تھے جو پیچھے گھسٹتی جاتی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے عظیم الشان ہیں. انگلستان میں یہ رواج اب تک، یعنی اب کل پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مگر پہلے یہی رواج تھا. آج بھی جب جو ان کی سیریمنیز ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ رسمی طور پر کوئین کی شان اور عظمت دکھانی مقصود ہو اور خاص مواقع پر وہ پیش ہو رہی ہو، تو اس کے پیچھے ایک ٹرین ہوتی ہے، ایک شہزادیوں کا ایک سلسلہ، اس کی لمبی لٹکی ہوئی چادر نہیں، وہ جو غرارہ پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر وہ پیچھے پیچھے چلتی ہیں دم اٹھا کے. یہ پرانا رواج ہے، انسانی طبیعت کا معلوم ہوتا ہے، قدیم سے یہی طریقہ ہے کہ بڑوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے ان کے کپڑوں کی بڑائی دکھائی جاتی ہے کہ ان کے اندر جو لپٹا ہوا ہے وہ بھی بہت بڑا آدمی ہے. تو دیہاتیوں میں بھی یہ بات تھی وہاں، اور ہمارے یہاں دیہاتیوں میں بھی ملتی ہے. بڑا ضمیر، ذمہ دار، بڑی چادر اور پیچھے گھسٹنے والی چادر پہنے پھرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باریکی سے تربیت کرتے تھے. میں اس لیے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ کل عالم پر پھیلی ہوئی تعلیم ہے. یہ فطری اظہار اپنے نفس کی بڑائی کا انگلستان میں بھی ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے، اور پنجاب کے دیہات میں بھی ملتا ہے، اور دنیا بھر کی تہذیبوں میں ہر جگہ نمایاں ہے. کیسا زبردست چیلنج کرتے ہیں مسیح السلام کہ ساری دنیا میں پھر کے دیکھو، مثال تو دکھاؤ کہ کسی نبی نے وہ تعلیم دی ہو، ایک اس تعلیم سے موازنہ کر کے دکھا دو کہ جو اس طرح ہر جگہ انسانی فطرت پر حاوی ہو، اور ہر جگہ فطری رجحانات کو ظاہر کرنے والی ہو، اور ان کی درستی کی تعلیم ہو کہ اس کو بھی ٹھیک کرو، اس کو بھی ٹھیک کرو. اب یہ جو صاحب ہیں، ان کی عظمت کا بیان میں کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ، یہ نصیحت کو کس طرح انہوں نے پلے باندھا ہے. کہتے ہیں حضور کے اس ارشاد کے بعد میں نے کسی شخص، حتیٰ کہ کسی بکری اور کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی. اب یہ بات جو ہے، یہ اپنے دیہاتی سابقہ عمل کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ہمارے ہاں اور کچھ نہیں تو وہ جو گدھا چلا رہے ہیں آگے اور بیل چلا رہے ہیں، اس کو بھی ہر وقت بکواس کرتے چلے. تیری ایسی تصیت، تیری تیرے باپ کی ایسی، اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں، اور اپنی زبان گندی کرتے چلے جا رہے ہیں. وہی کام ذکر الہی کے ساتھ بھی تو کر سکتے تھے، اس کی خوشبو سے اپنے دل دماغ کو معطر کرتے، مگر گند بول بول کے گالیاں دیتے تھے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رواج اس وقت موجود تھا. یہ جو کہتے ہیں میں نے کسی بکری کو اور اونٹ کو بھی گالی نہیں دی، یہ مراد ہے پہلے دیا کرتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا پھر میں نے یہ گندی عادت چھوڑ دی. حضرت ابو داؤد سے روایت ہے، سنن ابی داؤد میں یہ درج ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں
جو درجات کے لحاظ سے نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل ہے۔ نماز، روزہ اور صدقے سے افضل ہے۔ نماز سے افضل کیا ہو سکتا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نماز، روزہ اور صدقہ یہ مہینہ وہی ہے جس کے متعلق قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان میں یہی تین چیزیں ہیں جن کو نمایاں طور پر غیر معمولی اہمیت کے ساتھ واضح فرمایا گیا، ہدایات میں بھی اور اس پر عمل درآمد کی صورت میں بھی۔ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، دو مخالفوں میں صلح کرانا جبکہ باہمی فساد ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے خشک سالی یا قحط۔ تو یہاں افضل کے مضمون کو سمجھانا مقصود ہے میرا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل کوئی چیز ہے، مگر اس سے پہلے ہے۔ اگر وہ پہلی حالت نہ ہو تو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی توفیق مل ہی نہیں سکتی۔ یعنی اگر جھگڑے چل رہے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں تو ایسی سوسائٹی میں یہ حقوق کیسے ادا ہو سکتے ہیں؟ خدا کا حق، بندوں کا حق زکوٰۃ کی صورت میں، اور اپنے جسم کو درست کرنے کے لیے روزے رکھنا اور جفاکشی اختیار کرنا۔ تو یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ دو مخالفوں میں صلح کرانے سے مراد یہ ہے کہ جہاں مومن کہلاتے ہوں ان کی سوسائٹی میں یہ لڑائیاں پائی جائیں تو وہ ضرور برباد ہو جاتے ہیں، جیسے خشک سالی یا قحط سے بربادی پڑتی ہے۔ تو یہ روحانی خشک سالی ہے، اور جب تک خشک سالی کا علاج نہیں کرو گے تو اچھی چیزیں پیدا ہی کیسے ہوں گی؟ تو مراد یہ ہے افضل ان معنوں میں اول ہے، بڑھ کر نہیں، بلکہ اسے اولیت حاصل ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف کسی بات کے کہنے سے روکنا ضروری ہے، اسی طرح امر حق کے اظہار کے لیے کھولنا بھی ضروری ہے۔ کبھی روکنا پڑتا ہے، کبھی جاری کرنا پڑتا ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آل عمران 115 میں مومنوں کی شان ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت سے ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اس سے بیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے، اس کو اپنی حالت اثر انداز بھی تو بنانی ضروری ہے۔ بس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو۔ ہاں، محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے، اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو، اور ایسا ہی تقویٰ کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔ نجوہ کی بحث جو آتی ہے اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ لکھا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، امن کی زندگی، عمدہ معاشرت و تمدن کے لیے یہ ضروری نصیحت ہے۔ مخفی کمیٹیاں کرنے والے بجائے اصلاح بین الناس کے تفریق بین الناس کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتا تو اسے حق کہاں پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ میں حق کی حمایت کرتا ہوں۔ یہ ایک مضمون سے پھر دوسرے مضمون میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو حوالہ دیا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول نے، یہ دوسری آیت کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ کثیر میں نجوا والی آیت الگ ہے، یہ میں حیران ہو رہا تھا، یہ غالباً لگانے والے نے غلطی سے اس آیت کے نیچے لگانے کی بجائے اسے اس آیت کے نیچے لگا دیا ہے۔ یہ وہی ہے نجوا والی، وہی ہے۔ آغاز شروع سے میں بات کی آگے پہنچ چکا ہوں، پہلا لفظ نجوا رہ گیا تھا ذہن سے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہی آیت ہے۔ اور نجوا کی بحث دوسری آیت میں آیات میں جو سلسلہ ہے اس میں بہت تفصیل سے اور جگہ بھی موجود ہے، مگر یہاں اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کے آپس کے مشوروں میں جو مخفی مشورے کرتے ہیں ان میں سے بہت سی تعداد ایسی مشوروں کی ہے جن میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں قرآن کریم کلیتاً سب کو رد نہیں کر رہا، اور مخفی مشورے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ مخفی یہ کہ منصوبے بنا رہے ہیں، اس کو ان سارے منصوبوں کا عوام الناس کو پتہ نہیں، مگر ایسے منصوبے بنانے والے ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے منصوبے بناتے ہیں۔ اور اس کا رواج اب پاکستان کے حالات میں بھی ایسی کمیٹیوں سے ہے، ایسے لوگوں سے ہے جن کی کمیٹیاں بھلائی پہنچانے کی خاطر وقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ اکثر تو یہ مشورے خرابی کے لیے کرتے ہیں۔ بھاری اکثریت ان کے مشوروں کی وہ کسی بدی کی وجہ سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی مشورے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کسی بدی کی وجہ سے، لیکن کچھ ان میں سے اچھے بھی ہیں۔ کون سے اچھے ہیں؟ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس کے، سوائے ان مشوروں کے کہ جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے یا نیکی کی خاطر کیے جا رہے ہوں۔ یہاں تک بات کو ختم نہیں فرمایا۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم کے مکمل اور فضل عظیم کی ایک نشانی ہے کہ ساتھ یہ شرط لگا دی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، کہ دنیا میں ایسے مشوروں والے ملتے ہیں مگر وہ اپنی ذات میں کافی نہیں ہیں۔ اگر یہ مشورے اللہ کی رضا کی خاطر کیے جاتے اور یہ مقصود ہوتا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو انہی کاموں سے نصیب ہو سکتا تھا۔ اب انسان کی خدمت اور اس کے مشورے کرنا اچھا نیک کام ہے، مومن بھی ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، مگر جس چیز سے وہ عام محروم ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی معروم نہیں تھے۔ یعنی جب خدا کی رضا کی خاطر ایسا کیا تو پھر اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کے انعامات بہت زیادہ وسیع ہیں۔ تو عام بھلائی کا ایک حصہ معمولی سا تو ان کو پہنچے گا، مگر جو فضل عظیم وابستہ تھے ان باتوں سے، ان سے وہ معروم ہو جائیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور رضا جوئی کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل خیر کا کوئی بھی مقام رکھتا ہو، رضا جوئی کی خواہش کے بغیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ ہی نے ہمیں سمجھایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو تو اللہ کی رضا کی خاطر کرو۔ ہر کام، ہر فعل میں رضا جوئی مقصود تھی۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما میں جو فضل عظیم کا حوالہ ہے یہ اس کے اندر داخل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضل عظیم عطا ہوا ہے، اگر آپ اس نبی کی پیروی کرو گے تو تمہیں اجر عظیم عطا ہوگا ان نیکیوں پر جن نیکیوں کو دوسرے بھی اختیار کرتے ہیں، مگر انہوں نے اختیار کرنے کا ڈھنگ ایسے اعلیٰ معلم سے نہیں سیکھا جیسا تم نے سیکھا ہے، یعنی محمد رسول اللہ سے۔ یہ ہو چکا ہے سارا۔ اچھا، اس طرف حضرت خلیفۃ المسیح اول کا میں بارہ دیکھ رہا تھا، اشارہ تھا۔ امن کی زندگی، عمدہ معاشرت و تمدن کے لیے ضروری نصیحت ہے۔ مخفی کمیٹیاں کرنے والے بجائے اصلاح بین الناس کے تفریق بین الناس کرتے ہیں۔ تو کثیر کے لفظ کی طرف دراصل یہ اشارہ ہے کہ اکثر صورتوں میں یہی ہوتا ہے کہ مخفی کمیٹیاں برائی کی خاطر مخفی ہوتی ہیں اور بدامنی پھیلانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ باقی تو پھر عام ہی ہے۔
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی عمدہ بات ایسی بیان فرمائی جو اس قرآن کی آیت اور اس حدیث سے اخذ فرمائی ہے آپ نے، اور اسے بڑی مضبوطی سے آپ نے رائج کیا ہے، اور اسے اب بھی جماعت میں مضبوطی سے اسی طرح رائج کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں یہ انجمنوں کا حکم ہے کہ سوائے ان 3 کاموں کے اور کسی کام کے لیے انجمن قائم کرنی اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو انجمنیں ہماری جماعت میں قائم ہوئی ہیں اس کام کے لیے ہوئی ہیں، لیکن انجمنیں چونکہ کچھ مخفی رنگ رکھتی ہیں منصوبہ کاری کا، ان کے بدکنے کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جماعت میں نیک کاموں کے لیے بھی جو انجمنیں ہیں وہ جماعتی نظام کے تابع بننی چاہیے۔ مثلا نیک کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ بنی نوع انسان پر خرچ کرنے کی خاطر کچھ چندہ اکٹھا کرو۔ حضرت مسلم موعود جنہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انجمنوں کا قیام اس بنا پر ہے، ساتھ ہی ایسی انجمنوں کے قیام کو سختی سے منع کر دیا جو بظاہر نیکی کی ہوں۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اور انجمن کے نام پر سوائے اس انجمن کے جو مرکز میں جماعت احمدیہ کی طرف سے قائم ہے، آپ کو یہ تحریک کرے کہ ایک آنا نکال لو اپنی جیب سے، فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو اگر اس نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو اپنی جیب سے نکالے، اور اگر توفیق نہیں تو مرکزی انجمن کو مطلع کرے۔ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا ایک آنا بھی نہ دو، اس کو رد کر دو، کیونکہ اس سے پھر فتنوں کے دروازے کھل جائیں۔ اب یہ تو مالی بھلائی کی بات ہے، بعض دفعہ روحانی بھلائی کے نام پر کتابیں لوگ شائع کر رہے ہوتے ہیں، اور کہ یہ ہم انسان کی بھلائی کی خاطر اعلیٰ عرفان پر مبنی کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق جماعت کا مسلک یہ ہے کہ تمہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے ایسی کتابیں شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہوں گی تو وہ ذمہ داری جماعت احمدیہ پر عائد ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک صدقہ جاری ہوگا، لیکن اسے کلیتاً اپنی طرف سے اپنے نام پر اگر تم شائع کرنا چاہو تو اجازت ہو سکتی ہے، جماعت کی نمائندگی کا حق نہیں۔ اور پھر جہاں جماعت کے اقتباسات لوگ ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے حوالے ہوں گے، ان کی جماعت سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ ان کا کاپی رائٹ جماعت کے پاس ہے۔ تو یہ ساری وہ احتیاطیں ہیں جن کو بھلانے کے نتیجے میں کئی جگہیں فتنے پھیلے ہیں۔ اب قرآن کی تعلیم کے نام پر کہ قرآن کی تعلیم پھیلائی جا رہی ہے، بعض کوششیں شروع ہوئیں، اور جب میرے علم میں آیا تو میں نے فوراً روک دیا، کیونکہ وہاں یہ خطرات تھے، اور مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ اس میں کچھ ذاتی منفعتیں بھی شامل تھیں، اور بھی اور مقاصد تھے۔ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ان کوششوں کو، تو ہمیں جب علم ہوا تو وہاں سے بھی رد کر دیا، اور ہدایت کی جماعت کو کہ ان کو سب کو واپس کر دو، پرانے اڈے کی طرف واپس چلی جائیں۔ جماعت کے نام پر مخفی انجمنیں بنانے یا انجمنوں کے بظاہر نیک کاموں میں مصروف ہونے، مگر جماعت کے نظام سے ہٹ کر نیک کاموں میں مصروف ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں اور تو کوئی نہیں رہ گیا باقی سے، باقی مفسرین والا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اب کل یہ ہے من یشقق الرسول اللہ۔ 15 منٹ تک انشاءاللہ معاذ ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔